بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لفظ برزخ کا مطلب ہے پردہ، یعنی دنیا اور آخرت سے ہٹ کر یا ان سے چھپی ہوئی ایک الگ ہی دنیا۔ برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کافی طویل ہوتی ہے اور تمام جن و انس کو مرنے کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے عالم برزخ میں رہ کر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا کہ ان کے آگے ایک باڑ ہے اس دن تک جس دن میں یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا آنا ایک مسافر کی طرح ہے۔ جس طرح ایک مسافر کسی جگہ پر کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایک دن اپنے اصل گھر یعنی اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہوگا۔ مرنے کے بعد انسان کی روح اپنی مادی جسم کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس برزخ کے اندر بھی آگے دو مقام ہیں، ایک کا نام ہے علین جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین جس میں بدکار کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی اور قیامت کے دن اپنے اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا جہنم میں داخل ہو جائیں گی۔ عالم برزخ کی یہ زندگی کیسی ہے؟ یہاں پر یہ لوگ کیسے رہتے ہیں؟ لوگ وہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں اور کیا دنیا کے معاملات کو بھی وہاں پر یاد رکھتے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات دیں گے۔ دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر سے اس کے مادی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہاں پر منکر و نکیر اس سے جو سوال جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اعمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح کو علین میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کسی برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سجین کیونکہ گنہگار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پر پہنچ کر ان گنہگار روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علین میں روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی اور وہ باغ نما ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں۔ علین میں روحوں کے ساتھ رہتی بھی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین کی گنہگار روحیں قید و بند میں مبتلا عذاب میں بھگت رہی ہوتی ہیں۔ علین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں عزیز دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ انہیں سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء، صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم اور فضل کیا، یعنی انبیاء کرام، شہداء، صدیق اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بڑی ہی خوب ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کی خواہش تھی کہ آپ بھی اپنے پیاروں کو اگلے عالم میں مل سکیں۔
اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے وصال کے بعد ملنے کے لیے کتنے بے چین ہوں گے، اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام عالم برزخ میں آپ کا کتنی بے صبری سے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں۔ دنیا میں موجود آپ کا کوئی نیک عمل، کوئی صدقہ جاریہ یا کوئی دوسرا نیک کام عالم برزخ میں موجود نیک روحوں کو بتا دیا جاتا ہے، مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ عالم برزخ میں رہنے والی روحیں قیامت کے دن تک وہیں پر انتظار کرتی رہیں گی، اور قیامت کے دن ان کے جسم میں ان کو پھر سے منتقل کیا جائے گا، اور پھر ان کے حساب کتاب کے بعد ان کو اپنے ٹھکانے یعنی جنت یا دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر وہ لوگ اپنے درجات کے مطابق زندگی گزاریں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم کو بھی علین میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریے گا۔